اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور والدین سے اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کی ذرا ذرا سی باتوں پہ غصہ نہ ہو جایا کرو، ان پہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا کرو، ان سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اعلان نہ کیا کرو، بلکہ ان سے خوش اسلوبی سے، محبت اور پیار سے پیش آؤ اور ان سے نرم رویہ اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک بندہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ واپس اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ایک بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ واپس اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس شخص نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو اس بات میں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس گالی کو بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں کہ کسی کو دے لی، کسی نے ہمیں دے لی تو بس بات ختم ہو گئی، تو فرمایا کبیرہ گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ نے رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والد کو راضی کرنا ضروری ہے۔ پھر حضرت باز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد کے نسبت سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ من ابرہ، کس سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اموں کا، اپنی ماں سے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی، فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اپنے باپ سے۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کر۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور ماں کو خصوصی اہمیت دی گئی کہ وہ طرح طرح کے مصائب اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا اگر والد اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بد دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو اسے بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، ان سے بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ باپ غلام ہو اور پھر وہ اسے خرید کے آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے۔ تو احباب ذی وقار، ان روایات سے، آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ ہمارے والدین اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کی ہمیں قدر کرنا بہر صورت ضروری ہے. اگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اگر ہم ان کو خوش نہیں رکھتے، اگر ہم انہیں راضی نہیں رکھتے، تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. فقہا فرماتے ہیں کہ والدین کے اولاد پہ یہ حقوق ہیں کہ انہیں اچھا کھانا کھلائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات غور سے سنیں، چلتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے پسند کریں، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی ناپسند ہو. اور اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ناراضگی کی حالت میں رخصت ہو جائیں، تو کسی فقیہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ انہیں کیسے راضی کرے، تو انہوں نے کہا کہ چند اعمال کرے تو امید ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں. کہ بیٹا اچھے اعمال کرے کہ اس کے اچھے اعمال کا اجر بھی اس کے والدین کے حق میں لکھا جاتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ بیٹا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا رہے، تاکہ والدین اس سے راضی ہو جائے. تو یہ چند چیزیں ہمیں والدین کی حقوق کے حوالے سے ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کے والدین پہ اپنا سایہ رحمت فرمائے. والسلام.